بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ سارا دن ایران پاکستان کے درمیان میں جو کرائسس سچویشن ہے، مختلف ٹیلی ویژن چینلز، ریڈیو اور پروگرامز کے اندر شرکت کرنے کی وجہ سے ٹائملی میں ویلاگ نہیں بنا سکا، لیکن اب چھوٹی سی ڈیٹیلز آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ اس مفروضے کے ساتھ اس ویلاگ کا آغاز کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں تعلقات کے اندر ایک بہترین رونما ہوگی، اور جو دوست ممالک ہیں انہوں نے اپنی کاوشیں شروع کر دی ہیں، اور ویسے بھی جو ایران نے جس کی شروعات کی تھی، پاکستان نے کو مجبوراً ریٹیلیٹ کرنا پڑا اور دہشت گردی کے اوپر اٹیک کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کے خلاف نہیں تھا، ایران کے لوگوں کے خلاف نہیں تھا، دہشت گردوں کے خلاف تھا۔ اور دہشت گرد جو ہیں وہ ایران کے بھی دشمن ہیں، دہشت گرد پاکستان کے بھی دشمن ہیں، دہشت گرد عوام کے بھی دشمن ہیں، خوشحالی کے اور امن کے دشمن ہیں۔ لہٰذا آج صبح جو ہے، پہلے 16 جنوری کو ایران نے جو پنجگور میں 2 میزائل داغے، جس سے 2 بچیوں کی شہادت ہوئی اور 3 بچیاں زخمی ہوئی۔ 18 جنوری یعنی آج کے دن 4:05 پر پاکستان نے جو ہے 7 ٹارگیٹس کیے سروان کے علاقے میں، جو کہ زائدان سے 347 کلومیٹر دور ہے، اور بی ایل اے اور بی ایل ایف دونوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا، جس میں 7 سے 9 ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اور ایرانی خبر رساں ایجنسی آئرنا کے مطابق یہ سارے غیر ملکی تھے، یعنی پاکستانی تھے۔ اور اس حوالے سے جو دفتر خارجہ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کافی خوشائن ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپریشن سر مچار ایران کے خلاف نہیں تھا، دہشت گردوں پر کیا گیا۔ اور پھر آگے دفتر خارجہ کہتا ہے، اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو شیئر کرنی چاہیے، کہ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ آج کی کارروائی مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفادات کا حصول تھا۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میں جو 2 خوشائن خبر ہے، ایک تو جو چائنا ہے اس نے ریسٹورنٹ کا کہا ہے دونوں ممالک کو، پھر کراچی میں جو کونسلر جنرل ہیں چائنیز، ہانگ یو ڈنگ، انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، اور اسی طرح جو ٹرکی ہے، چونکہ دونوں ممالک کا دوست ہے اور بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، اس نے بھی ثالثی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، یا کم از کم ٹینشن کو ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ مسلم دنیا کے اہم ممالک ہیں، اور دونوں ممالک کی جو تاریخ ہے وہ بڑی شاندار تاریخ ہے، اور پاکستان نے جو ٹارگیٹ کلنگ کی ہے وہ بہت پرسائز تھی، اور پاکستان نے وہ نام بھی بتا دیے، جس میں دوستہ عرف چیئرمین تھا، بجر عرف سوغت تھا، ساحل عرف شفق تھا، اصغر عرف بشام تھا، اور وزیر عرف وزی، یہ لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ اور اس میں تشویشناک بات یہ کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے، میں نے خبر سنی، ابھی میں اس کی تحقیق بھی کروں گا، ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں بلوچستان، یعنی سیستان جو بلوچستان ایرانی سائڈ کا ہے، اس میں جو لوگ یہاں پہ پروٹیسٹ میں بیٹھے ہیں، ان کی رشتہ دار بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا، ایران نے یہ کیوں کیا تھا، اس پہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، مختصر انداز میں بتاؤں گا۔ تو ایران اس وقت انڈر پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں جس طرح سے معاملات بن رہے ہیں، اس میں غالباً ایران نے پری ایمپٹ کیا ہے، کہ تاکہ اگر خدا نخواستہ جنگ کی صورتحال امریکہ سے بنتی ہے تو امریکہ کے جو قریب تر ممالک ہیں وہ اس میں حصہ نہ لیں۔ اور دوسرا، چونکہ مارچ میں الیکشنز بھی ہونے ایران میں، تو ایران اس حوالے سے بھی انڈر پریشر ہے، لوگوں کو کارکردگی دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایک اسٹریٹجک بلنڈر تھا، چونکہ دونوں ممالک کے درمیان میں بڑے آئیڈیل ریلیشن شپ ماضی میں ایران نے سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا، 65 اور 71 کی جنگوں میں پاکستان کو تیل دیا، ہتھیار دیا، پاکستان نے ایران عراق وار میں ایران کا ساتھ دیا، اور پھر پاکستان اور ایران سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جو سیکیورٹی کو گزن پہنچنا ہے، وہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچنے کے مترادف ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے ہمیشہ ریسٹورنٹ شو کیا ہے، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی، اور اس حوالے سے 1987 میں ایران نے ایک جو ہٹ اسکواڈ ہے وہ تیار کیا تاکہ مجاہدین خلق کو یہاں پہ ٹارگیٹ کیا جائے۔ کوئٹہ اور کراچی میں انہوں نے ٹارگیٹ بھی کیا، پاکستانیوں نے اس وقت پکڑ لیا، لیکن ان کو سزا نہیں دی اور ایران کو ہینڈ اوور کیا، بیکاز ہم اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے 1987 میں جب بش سینئر، جو جونیئر بش کے فادر تھے،
جنہوں نے نیا ورلڈ آرڈر دیا کولڈ وار کے بعد، انہوں نے پاکستان کا وزٹ پہ کیا اور ضیاء الحق صاحب مرحوم سے کہا کہ جناب آپ ہمارے اس پلان میں شامل ہو جائیں جس میں ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. حالانکہ ہم امریکہ کی گود میں تھے، امریکہ کے بڑے کلوز الائے تھے، لیکن ہم نے یہ بات ماننے سے انکار کر دی. تو لہٰذا اس وقت جتنی بھی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ایرانی سے اندرونی جو سیاست ہے اس کا کردار آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے، چونکہ سیکیورٹی بریچز آپ کو نظر آ رہی ہیں. جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سیستان کے علاقے میں جو 10 پولیس مین مارے گئے، اس میں یہ جیش العدل کا اس میں ہاتھ نظر آتا ہے. کرمان میں شہید قاسم سلیمانی کے برسی کے اوپر جو اٹیک ہوا، کافی تعداد میں لوگ، سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو گئے. وہ ISIS خراسان اسٹیٹ خراسان نے اس کو قبول کیا، وہ افغانستان کے اندر اس کے بیسز ہیں. تو اس طرح کی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. پھر مغرب کی طرف سے ایک پریشر کہ جناب ایران انوالو ہے حماس اور حوثیوں کے پیچھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تھا، ایک قسم کا پریشر. اب جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کا سلسلہ چل گیا ہے، تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ اب دونوں ممالک کے اوپر وقت آ گیا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں. پہلی بات، اس میں اگر آپ ڈائریکٹلی اپنی بات چیت کے ذریعے مسائل حل نہیں کر سکتے، چونکہ آپ نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈی گریڈ کیا ہے، ایرانی سفیر وہاں پہ ہیں، پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو صاحب تشریف لے آئے ہیں پاکستان کے اندر. تو اگر آپ ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو دوست ممالک ہیں وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. شیئرڈ انٹرسٹ ہیں چائنا کے دونوں کے ساتھ، ٹرکی کے بھی ہیں، وہ رول پلے کریں گے. ادروائز جو خطے کی صورتحال ہے اور بین الاقوامی صورتحال ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ اس میں دونوں ممالک کو یہ سوٹ نہیں کرتا، اس کے مفاد کے مطابق نہیں ہے. دشمن یہی چاہیں گے کہ یہ لڑائی ہو، لہٰذا اس میں امن اور امان کا قائم کرنا انتہائی ضروری ہمیں نظر آتا ہے. پاکستان کا جس طرح میں نے مختلف چیزیں بتائیں، ایک آپ کے پاس اور ایونٹ میں بتا دیتا ہوں کہ FIA نے کسی وقت میں کراچی میں منی لانڈرنگ پکڑی تھی، اور ایک بڑی تعداد میں پیسہ وہ جو ہے ایران جا رہا تھا، اور اس میں ایران کی ایک مقتدر شخصیت بھی، ان کو بھی ایک حصہ اس حوالے سے جا رہا تھا. تو اور پھر اس کے بعد سندھو دیش نامی ایک تنظیم تھی جس نے اٹیک کیا، اور اس میں PTI کے ایک رہنما تھے رانا ثقافت، ان کا قتل ہوا تھا کمبر شہداد کوٹ میں. اس گروپ نے جس نے کیا تھا سندھو دیش نامی، اس وقت کے جو ڈائریکٹر تھے DIG جو تھے کاؤنٹر ٹیررزم کے، انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو دہشت گرد گروپ ہے اس کی ٹریننگ تو رہا کرتا ہے، لیکن اس کے ٹھکانے اس وقت ایران کے اندر تھے. اور پھر اسی طرح سے وزیر خارجہ اس وقت کے شاہ محمود قریشی صاحب، جو انہوں نے یہ بات بتائی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے کہ سید اصغر شاہ جو اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، سندھو دیش ایتھنو نیشنلسٹ گروپ سے سندھ کے، وہ اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں. اب یہ جو اٹیک ہے اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو پولیٹیکل جو ہائرارکی ہے ایران کی، وہ جو دوسری ہائرارکی ہے جسے ہم ریلیجس ہائرارکی کہتے ہیں، اس سے ذرا مختلف ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اصل میں ریلیجس ہائرارکی کے پاس ہے، جسے آپ پاسداران یا ریولوشنری گارڈز کہتے ہیں. ان کی تعداد 1,90,000 ہے. اس میں ایئر فورس بھی ہے، بری فورس بھی ہے، نیول فورس بھی ہے، اور 25% جو اکانومی ہے ایران کی اس پہ ان کا کنٹرول ہے، جس میں انجینئرنگ کے شعبے ہیں، دفاع کا شعبہ ہے، کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، وہ ان کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. اور اس کی ایک جو فورس ہے، جو ایلیٹ فورس ہے، اس میں بسیج جو فورس ہے وہ اس میں اندر شامل ہوتے ہیں. اور ایلیٹ فورس القدس فورس کہلاتی ہے، جس کے شہید قاسم سلیمانی ہیڈ تھے، اور یہ رسپانسبل ہیں کہ ایران کی جو فارن پالیسی ہے اس کو خطے کے اندر امپلیمنٹ کیا جا سکے. تو بہرحال اب یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا گیا ہے. اور ایک بات یہ بھی خیر میڈیا کے اوپر نظر آ رہی ہے، اور مختلف مفکرین کہہ رہے ہیں کہ غالباً ایران کو ضرورت ہے ایک جنگ کی جس سے ان کے اندر ایک اتحاد پیدا ہو. اور یہ ماضی میں ٹیڈی روزویلٹ آپ نے سنا ہوگا، امریکن پریزیڈنٹ تھے 1901 کے اندر، ان کا کہنا تھا امریکن نیشن ہیز بیکم دا لیزی نیشن، اٹ نیڈس وار. تو جنگ ایک ایسی ہوتی ہے جس میں متحد ہو جاتے ہیں، اور اسی کرائسس کی وجہ سے آپ دیکھیں جو عام فورسز کو برا بلا کہا جا رہا تھا، اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا تھا، اب وہ ان کے فیور میں اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے، اور زبردست قسم کا اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے. لیکن مجھے یہ شکایت ہے کہ جو تبصرہ کرتے ہیں، وی لاگرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیری آن کریں، اور بھی اس کرائسس کو، وہ پاکستان کے دشمن ہیں،
ان انٹینشنلی وہ امریکن مفادات کو سپورٹ کر رہے ہیں. امریکہ اس علاقے کے اندر انسٹیبلٹی چاہتا ہے. یہ پاکستان اور ایران دونوں کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس علاقے کے اندر انسٹیبلٹی آئے. لہٰذا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دس از دا ٹائم کہ دونوں ممالک مسلم ملک ہیں, دونوں بڑے امپورٹنٹ کنٹری ہیں, سنچریز بیسڈ ریلیشن شپ ہے, اور جو آخری شہنشاہ تھے ایران کے یزدجرد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کے اندر وہ ایران فتح ہوا, تو ان کی دونوں جو بیٹیاں تھیں شہنشاہ کی, ان کی شادیاں, ان کے نکاح امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئے. تو ایک پرانے تجارتی تعلقات تھے, اور پھر کبھی بھی یہ ممالک آپس میں ایک دوسرے سے مڈ بیر نہیں ہوئے, اور ہر کرائسس میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا. اس مشکل وقت میں جب ایران کے اوپر سینکشنز ہیں تو پاکستان نے ہمیشہ ایران کا ساتھ دیا. کشمیر کے ایشو کے اوپر ایران نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. اور IAE میں جب ایران کے خلاف ووٹنگ ہوئی تو انڈیا نے ایران کے خلاف ووٹنگ دی, لیکن پاکستان نے ووٹنگ نہیں دی. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, ایک جسم میں اگر درد ہوگا, کسی بھی حصے میں اگر کوئی نقص پیدا ہوگا تو پورا جسم اس کا درد فیل کرے گا. تو اس وقت ہمیں مل کر توجہ دینی چاہیے OIC کو ایکٹیویٹ کرنے میں, غزہ کے مسئلے کو حل کرنے میں. اب جو ایران نے شروعات کی تھی اس کو پاکستان کی مجبوری تھی, جس طرح میں نے کہا, ریٹیلیٹ کرنا, بیکاز یہ غلط سگنل جاتا ہے انڈیا کو, افغانستان کو. اور ہم نے انڈیا اور افغانستان کو بڑا کلیئر کٹ میسج بھی دے دیا ہے کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, ول بھی ہے, اور پاکستان کی عوام پیچھے کھڑی بھی ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں, اور کسی بھی قسم کی حرکت, چونکہ الیکشنز قریب ہیں انڈیا کے اندر بھی, کوئی بھی حرکت کرنے کی جرات نہ کریں. اور ایران ہمارا بھائی ہے, ہم ایک جان ہیں, اس لیے یہاں پہ جو فارن آفس کی سٹیٹمنٹ ہے, ISPR کی سٹیٹمنٹ ہے, اس میں برادر کنٹری کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور وی لو ایرانینس اینڈ ایرانینس لو پاکستان. اور امید ہے کہ جو ہمارے تجارتی کام اور سیکیورٹی کوآپریشن اور ٹریڈ جو چل رہا تھا وہ مزید فروغ پائے گا. پاکستان ایران دوستی زندہ باد. اللہ کرے یہ اختلافات ختم ہو جائیں اور ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو, اور ہوپفلی کہ دونوں ملک مل کر اس خطے کے اندر امن و سلامتی کو قائم کریں گے. اور جو ایک کنیکٹیوٹی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے چائنا, پاکستان, ایران اینڈ ٹرکی, وہ میرے خیال میں پائے تکمیل تک پہنچے گا, اور اس طرح سے خطے کے اندر امن قائم ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.